کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے اشخاص ہیں جنہیں تم جب قبر میں دفن کرو گے تو ان کے رخ قبلے سے پھیر دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ جا کر قبر اکھیڑ کر دیکھ لو، اگر ایسا نہ پاؤ کہ جیسا میں نے کہا ہے تو کہہ دینا کہ میں نے غلط کہا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر وہ لوگ کون ہیں جن کے رخ قبلے سے پھیر دیے جائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا شراب الخمر، یعنی شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا یا شراب کو منتقل کرنے والا، ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی جب مرتا ہے تو ایسی پیاس کی شدت ہوتی ہے کہ اگر دنیا کے سارے سمندر بھی اس کے منہ میں انڈیل دیے جائیں تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی اور وہ دنیا سے پیاسا جاتا ہے۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی میسر نہیں آتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا وہ شخص جس کا رخ قبلے سے پھیر دیا جائے گا، وہ انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا، یعنی وہ افراد جو انسانی اعضاء یا مکمل انسان کی خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کا رخ بھی مرنے کے بعد قبر میں قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ تیسرا جھوٹی گواہی دینے والا۔ چوتھا سود کھانے والا۔ سود دینا، سود لینا اور سود کو لکھنا یا سود کے کاروبار میں کسی طرح سے بھی شامل ہونا سودی لین دین کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ ایسا شخص جو سودی لین دین کرتا ہو، موت کے بعد قبر میں اس کا رخ بھی قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ پانچواں کسی کی موت پر نوحہ کرنے والی عورت۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہاتھوں کا غم، زبان کا غم، یہ شیطان مردود کی طرف سے ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ جس نے گریبان نوچے، اپنے منہ پر تھپڑ مارے اور جاہلوں جیسی باتیں کی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جب دل غمزدہ ہو آنکھوں سے روئیں، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن وابیلا کرنا، الٹی سیدھی بک کرنا یا اپنے کسی کی موت پر کفریہ کلمات زبان پر لانا، مثلا اللہ کو کیا ہمارا ہی بیٹا ملا تھا یا ہمارا ہی بھائی ملا تھا، اس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا گیا، نوحہ کرنے والی عورت جب قبر میں دفن ہوگی تو اس کے رخ کو قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ چھٹا جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارے وغیرہ کو کہتے ہیں۔ شریعت نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تعالیٰ اسے 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو ایسے افراد جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، منافع کمانے کے لیے ان کے رخ بھی قبر میں قبلے سے پھیر دیے جائیں گے۔ ساتواں جو شخص نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا، یعنی نماز بجماعت ادا کرنا واجب ہے۔ ناظرین اکرام، اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، ایک شخص جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن بجماعت نہیں پڑھتا، جب اس کا یہ انجام ہوگا تو جو لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، آخر ان کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔